مسدد المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابد به ومن ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيدا خامسا ولعن غير الله وابن زاد بن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى ابي سفيان وعلى زاد وعلى مروان الى يوم القيامه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملتمس ہوئے متصور الحمد متصور اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اعجاز حسین ابن ممتاز حسین مرحوم کی روح کو ایثار فرما. صلوات محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. معزز اور محترم سامعین کرام، قرآن مجید کا پہلا سورہ اس کی چند آیتوں کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ہے. چونکہ غدیر ابھی گزری ہے اور مباحلہ کی آمد ہے، اس کے درمیان میں ہم ہیں. ان دو مناسبتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کو شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں بندہ صبح و شام نماز کے لیے جب حاضر ہوتا ہے تو ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عزیزان گرامی قدر، یعنی ان آیتوں سے ایک بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ایک وہ راستہ کہ جو صراط مستقیم ہے، اور ایک وہ راستہ کہ جس کے اوپر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے. تو جس پر اللہ نے غضب نازل کیا اس سے پناہ چاہتے ہوئے اور جس راستے کو مستقیم سے متصف کیا اس کی ہدایت کا مطالبہ کرتے ہوئے ہمارا سلسلہ حیات اور کاروان حیات چل رہا ہے. اور یہ بات صاف ہے کہ اگر ان آیتوں کو سمجھ لیا جائے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ 73 فرقوں میں وہ کون سا فرقہ ہے جو ناجی ہے
اور وہ کون سے فرقے ہیں جو ناجی نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ طے ہے پیغمبر کی حدیث سے کہ ایک ہی فرقہ نجات یافتہ ہے، باقی ساری فرقے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو اب اسے تلاش کی ضرورت ہے، جستجو کی ضرورت ہے، تفحص کی ضرورت ہے کہ پہچانا جائے کہ وہ راستہ کون سا راستہ ہے کہ جو اللہ تک لے جائے گا. وہ کون سا ایسا راستہ ہے جو خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو کر دے گا. الم اعہد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اس میں بھی اللہ نے کہ شیطان کے ساتھ نہ رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ یہ اگر میری عبادت کرو گے تو میری عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے. عزیزان گرامی قادر، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اور جس راستے کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ہم اس راستے پر گامزن ہیں تو باقی رہنے کی دعا ہو. اگر اس راستے کی تلاش ہے تو جستجو کرنے کی ضرورت ہے. اور خداوند عالم کے رسول نے سب کچھ قرآن مجید کے ذریعے سے پہنچا دیا ہے. کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ جو اب تک نہ نازل ہوئی ہو. ہر پیغام، ہر رخ، دین کے جتنے قواعد اور جتنے اصول ہیں سب ہم کو دیے جا چکے ہیں. اب ان اصول اور قواعد کے تحت ہم کو ان راستوں کو تلاش کرنا ہے کہ جس راستے کے ذریعے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم پہنچ جائیں. اس لیے کہ جب انسان اللہ کے راستے پر گامزن ہوگا اور اللہ کے راستے پر چلے گا اور اللہ کے راستے پر چلتا ہوا اس کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرے گا تو اسی راستے پر اطمینان بھی ہے، اسی راستے پر سکون بھی ہے، اسی راستے پر افتخار بھی ہے، اسی راستے پر عزت بھی ہے، اسی راستے پر تکریم بھی ہے. اس لیے کہ جس نے اللہ کا راستہ چھوڑا رسوا بھی ہوا، ذلیل بھی ہوا اور دنیا کے درمیان وہ خار بھی ہوا. مضبوط ترین راستہ، عزت عطا کرنے والا راستہ اللہ کا راستہ. یہ اور بات ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں ہیں، اس راستے میں بہت سی مشکلات ہیں، صبر کی ضرورت ہے، استقلال کی ضرورت ہے، آزمائش کا راستہ ہے. اور خداوند عالم نے اپنے وصیہ خاص کے ذریعے سے پیغام دے دیا ہے. امیر مومنین نے فرمایا تمہیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا امتحان نہ لیا جائے. غلط ہے جو یہ دعا کہ پروردگار میرا امتحان نہ لے، بلکہ تمہیں یہ دعا کرنے کی ضرورت پروردگار امتحان لے تو استقلال بھی عطا کر. اگر امتحان لینا چاہتا ہے، آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، بے شک آزمائش میں ڈال دے. اس لیے کہ جب انسان آزمائش سے گزرتا ہے تبھی کھرا مومن بن کے ابھرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ لوہا نرم تب ہوتا ہے جب آگ کے اس تمازت سے گزر جاتا ہے، اس شدت کو پار کر جاتا ہے. اب جیسا چاہے اس کو موڑ دیجئے، جیسا چاہے خوبصورت بنا دیجئے، جو چاہے بنا دیجئے. اس کا مطلب نرمی تب آئے گی جب امتحان سے گزر جائے گا. بننے کی صلاحیت تب پیدا ہوگی جب آزمائش سے گزر جائے گا. جس کو آزمائش میں رہ کر کے امتحان جھیلنے کی، امتحان برداشت کرنے کی قوت و سکت نہیں ہے تو اس کے اندر بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. بنتا وہی ہے جو آزمائش سے ابھر جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اہدنا الصراط المستقیم. کون سا راستہ؟ اللہ کا راستہ. صراط مستقیم اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور اللہ نے سیدھے راستے پر بلایا ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے دو آیتیں پیش کر دی. توجہ سے چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ ہے کون؟ کس کا راستہ ہے؟ جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دے. اسی راستے کی تلاش ہے نا. ہر انسان صبح و شام دعا کرتا ہے، مصلی پر کھڑا جا رہا ہے مسلمان صرف اس بات کی ہم کو ہدایت کر دے سیدھے راستے کی. مل ہی نہیں رہا سیدھا راستہ. خداوند عالم نے فرمایا ہم نے قرآن میں تمہیں بتا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تم تلاش تو کرو، اپنے تعصب کے عینک کو ہٹاؤ، میری آیتوں کو پہچانو. تمہیں سیدھا راستہ انہی آیتوں میں ہم نے رکھا ہے. ان الذین کذبوا بآیاتنا لا تفتح لهم ابواب السماء. کہ جن لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا ہے، واستکبروا اور اس سے استکبار کیا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں.
اللہ کہتا جن لوگوں نے ان الذین کذبوا بآیاتنا میری کسی بھی آیت کا انکار کیا، ہر وہ چیز جو اللہ کی آیت سے تعبیر کی جاتی ہے اگر اس کا انکار کیا تو ہماری جانب منسوب ہے۔ اس کا مطلب جتنے بھی آیتوں کے اعتبار سے تعبیر کیے جاتے ہیں سب اللہ کی نشانیوں میں شمار کیے، جس نے بھی ہماری آیتوں کا انکار کیا، تکذیب کی، واستکبروا عنہا اور ان سے استکبار کیا۔ استکبار کا مطلب کیا ہے؟ مقابل میں کھڑے ہو گئے، توجہ چاہتا ہوں، مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوگا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان پر آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے، نہیں کھولے گئے۔ اس کا مطلب کوئی ایسا راستہ ہے جو آسمان کی جانب جا رہا ہے، کوئی ایسا راستہ ہے جو ارتقاء والا راستہ ہے، کوئی ایسا راستہ ہے جو بلندیوں والا راستہ ہے۔ انسان کو ارتقاء اور بلندی چاہیے ہے تو ان آیتوں کی تلاش کرو جس کی تصدیق کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اگر آپ ان کی تکذیب کریں گے تو خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے ان راستوں کو بند کر دیا، وہ راستے نہیں کھولے جائیں گے۔ یعنی منطوق کلام یہ ہے کہ ان پر آسمانوں کا راستہ بند کر دیا گیا، دروازے آسمان بند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جن کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب دو راستے، ایک وہ راستہ کہ جو بلندی سے پستی کی جانب آ رہا، ایک وہ راستہ جو پستی سے بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم کو بلندی پر جانا ہے اور بلندی کے راستے کی نشاندہی اللہ نے کر دی کہ اگر تم ہماری آیتوں کی تصدیق کرو گے، قبول کرو گے، ان کی تکذیب نہیں کرو گے تو ان پر آسمان کے دروازے کھولے گئے، اور وہی اسی راستے پر کام کرنا۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ اس راستے کی پہچان کیا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ایک راستہ بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہے جو تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دے گا۔ وہ راستہ کون ہے؟ من یحلل علیہ نصبی، جس پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، وہ اللہ کا وہ راستہ ہے جو انسان کو پستی کی جانب لے جا رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دونوں راستے ہو گئے نا، ایک راستہ وہ جو آسمان کی بلندی کی جانب، ایک وہ راستہ وہ جس پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں، راستے کے بہت سے لفظ عربی لغت میں استعمال ہیں، لیکن میں دو لفظوں پر بحث کرنا چاہتا ہوں، اس سے صاف واضح ہو جائے گا کہ صراط مستقیم سے مطلب کیا ہے اور وہ فرقہ ناجیہ کون سا عظیم فرقہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے والا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک راستہ یہ ہو گیا جو زمین سے آسمان کی جانب جا رہا ہے، جن کے اوپر آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ایک وہ راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا جو انسان کو پستی سے لا کر بلندی سے لا کر کے پستی میں چھوڑ رہا، یعنی شیطان کا راستہ۔ صراط ایک لفظ ہے، دوسرا سبیل۔ سبیل کے معنی بھی راستے کے ہیں اور صراط کے معنی بھی راستے کے۔ سبیل بھی کہتے ہیں راستہ اور صراط بھی کہتے ہیں راستہ، لیکن مستقیم کی صفت صرف صراط سے ہے، سبیل کے ساتھ اس کو مستق نہیں کیا گیا، اس کو متصف نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب کچھ فرق ہے۔ قرآن مجید صرف اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے چیلنج نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہر جہت سے چیلنج ہے۔ میرے استاد نے فرمایا 160 وجہ، میں جانتا ہوں کہ 160 وجہوں کو جو میں نے لکھا ہے ان 160 وجہوں کے اعتبار سے قرآن چیلنج پر ہے۔ اس میں قرآن اپنے لفظوں کی ترتیب کے اعتبار سے بھی قرآن چیلنج ہے۔ اس میں ایک جملہ کا اشکال ہوتا ہے، کیا قرآن مجید میں مترادف استعمال ہوا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید مترادف لفظ استعمال کرتا ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا قرآن مجید مترادف لفظ استعمال نہیں کرتا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ مترادف لفظ لفاظی ہے۔ جب ایک جملے میں ایک لفظ میں بات تمام ہو گئی تو دوسرے جملے کی ضرورت کیا ہے؟ اور قرآن وقت کو بچانے کے لیے آیا، تضیع وقت کے لیے نہیں آیا۔ اتنی باریک بینی کے ساتھ قرآن مجید نے اپنی لفظیں رکھی ہیں، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کا مطلب صراط میں بھی اور سبیل میں فرق ہے۔ اہل بلاغت کے نزدیک، اہل لغت کے نزدیک صراط میں اور سبیل میں فرق ہے، اس لیے کہ صراط جہاں بھی استعمال ہے مفرد ہے اور سبیل مختلف صیغوں میں ہے۔ سبیل المؤمنین الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جمع کا صیغہ من سبیل من اناب الیہ، یعنی مختلف لفظوں سے سبیل کو استعمال کیا گیا، مختلف جہتوں سے۔ توبہ کرنے والوں کا راستہ، مومنین کا راستہ،
اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جانے والوں کا راستہ، اور جن لوگوں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں جہاد کیا ان کا راستہ، جن کی کامیابی کا راستہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیل کے لیے مختلف لفظیں ہیں، مختلف سے استعمال ہوئے ہیں، اور صراط مستقیم کے لیے صراط لفظ واحد استعمال ہے، کہیں اس کی جمع استعمال نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب یا تو دو لفظ سنیے، صاحب تفسیر المیزان نے لکھا کہ مختلف صیغوں میں سبیل کا استعمال کیا جانا، جمع میں بھی مفرد میں بھی، قل ھذہ سبیلی، یہ بھی پروردگار کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ مختلف صیغوں میں سبیل کا استعمال کرنا۔ اس بات کے لیے انہوں نے جملہ لکھا کہ چونکہ مومنین کے اعمال کے اعتبار سے فرق ہے، جو جتنا معرفت رکھتا ہے اسی اعتبار سے عمل انجام دیتا ہے، تو جس کا جیسا درجہ معرفت ہے اسی اعتبار سے سبیل کے اعتبار سے اس کے راستے کو تعین کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب سبیل کا تعلق عمل سے ہے اور صراط کا تعلق ایمان سے ہے۔ صراط کا تعلق ایمان سے ہے، یا تو یوں کہا جائے، ایک جملہ اور آگے بڑھ کے انہوں نے لکھا کہ سبیل ان راستوں کا کہا جاتا ہے جن کے نچوڑ اور مجموعے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ نہیں لفظ بدلوں گا ذہن گرامی، صراط مستقیم اس شاہ راہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی سبیلیں آ کر کے مل جاتی ہیں۔ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، چھوٹے راستوں کو زندگی تب ملتی ہے جب یہ چھوٹے راستے بڑے راستے سے آ کے مل جائیں۔ میں تو چاہتا ہوں چھوٹے راستوں کو زندگی تب ملے گی، یعنی چھوٹے راستے ہدایت کے مقدمات ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کو ہدایت تک لے جائیں، لیکن جب یہ چھوٹے راستے کسی بڑے راستے سے آ کر منسلک ہو جائیں، اب یہ ضروری ہے کہ ہم ہدایت کی آخری منزل تک پہنچ جائیں۔ لہذا تمام چھوٹے راستوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی بڑے راستے سے متصل ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ سبیل چھوٹے راستوں کو کہا گیا، صراط مستقیم بڑے راستے کو کہا گیا۔ نماز سبیل ہے، روزہ سبیل ہے، حج سبیل ہے، زکات سبیل ہے، حج سبیل ہے، جہاد سبیل ہے، مومنین کے اعمال سبیل ہیں۔ یہ ساری سبیل تب ہیں جب ان کا گامزن صراط مستقیم تک ہو جائے۔ تو چاہتا ہوں صراط مستقیم شاہ راہ ہے جس پر تمام چھوٹے چھوٹے راستے مل جاتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ سبیل سیدھے راستے کو، سادہ ترین راستے کو کہا جاتا ہے، اور صراط سادہ ترین راستے کو نہیں کہا جاتا۔ صراط سطرہ سے مشتق ہے، سطرہ کے معنی ہیں نگل جانے کے۔ توجہ چاہتا ہوں، بات پہنچے گی۔ اگر سطرہ کے معنی ہیں نگل، سرطا کے معنی ہیں نگل جانے کی، سرطا کے معنی ہیں نگل جانا۔ سرط تو سرطن استعمال کیا جاتا ہے، ایسا نگلا جیسے نگل جانے کا حق ہے، سرطا کے معنی۔ تو کہا اس سے صراط کیوں آپ دے رہے ہیں؟ کہا اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا راستہ جو جب انسان چلنے والا صراط مستقیم پر چل جاتا ہے، اس راستے پر آ جاتا ہے، تو اس کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر آ جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس راستے پر آ گیا تو یہ راستہ اپنے چلنے والے کو نگل لیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ پھر منحرف ہونے کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، پھر منحرف نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک شیعوں کو ادھر جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، ادھر والوں کو ادھر آتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ جو اس راستے پر آ گیا اب منحرف نہیں ہوگا۔ اس راستے پر آنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس راستے پر آ جا کر کے انسان ضم ہو جاتا ہے، سارے انحراف کے پہلو ختم ہو جاتے ہیں، انسان منحرف نہیں ہو پاتا۔ اس لیے اس کو صراط مستقیم کہا گیا۔ یعنی اس کا مطلب اللہ کا جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، یہ اپنے چلنے والے کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ تو یہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہے جو اپنے چلنے والے کو بھٹکنے نہیں دیتا؟ ہر راستے کے لیے ایک راہبر کی ضرورت ہے، ہر راستے کے لیے ایک راہبر کی ضرورت ہے، ہر راستے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت ہے، ہر راستے کے لیے ایک چلانے والے کی ضرورت ہے جو اس راستے کی ہدایت کرتا رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ جس
راستے کی فضیلت یہ ہے کہ اس پر چلنے والا بھٹکتا نہیں، اس پر چلنے والا منحرف ہوتا نہیں۔ وہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ امام نے فرمایا الصراط المستقیم ہوا امیر المومنین۔ صراط مستقیم کوئی اور راستہ نہیں ہے، میرے جد کا راستہ۔ صراط مستقیم کسی اور کا راستہ نہیں، امیر المومنین کا راستہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان، چونکہ اللہ نے کہا لا تفتح لہم ابواب السماء، ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان پر بند کر دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب جو بلندی والا راستہ ہے صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ آسمان سے تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے کسی ایک ایسے راستے کی ہدایت کر دی ہے جس کو بتایا بھی ہے اور اٹھا کر کے دکھایا بھی ہے۔ پیغمبر اسلام نے بلند کر کے بتایا تھا کہ اسے پہچان لو، یہی صراط مستقیم ہے۔ عزیزان گرامی، بلندی والا راستہ بلندی سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جو بلندی والے تھے ان لوگوں نے اس راستے کو پہچانا اور آج تک گامزن تھے، لیکن جو سبیلوں کی چھوٹی چھوٹی راہوں میں گم تھے آج تک اپنی راہوں میں گم ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ صراط مستقیم صراط پر آنے کے بعد اپنے کو منحرف ہونے نہیں دیتا۔ اب جس کے ہاں دائیں بائیں ہو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، جو سیدھے راستے پر ہے وہی مصلی پر قائم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صراط مستقیم اہل بیت کا راستہ، صراط مستقیم آل محمد علیہ السلام کا راستہ۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ اگر اللہ کی بارگاہ تک انسان کو جانا ہے، امام نے فرمایا ہے، امیر مومنین نے فرمایا ہے، قرآن میں ناسخ منسوخ، قرآن میں ہر قسم کی آیتیں موجود ہیں، مجمل، معین، مبین، تفسیر، مطلق، ہر قسم کے جتنے پہلو تم تصور کرتے سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کو سمجھو گے تب جب اہل قرآن کے پاس آؤ گے۔ اہل قرآن تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، اہل قرآن بتائیں گے اللہ کی بارگاہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک مثال کسی موقع پر دی تھی، یہاں پر اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کو اتنی بلندی سے زمین پر اتارا گیا صرف اس لیے کہ صرف ایک چھوٹا سا راستہ دکھایا جائے؟ نہیں، اہل بیت علیہ السلام ایصال المطلوب کی منزل میں آئے۔ اس نوری دنیا کو، کبھی کسی موقع پر معرفت پر بحث ہوگی تو بحث پڑھی جائے گی کہ پیغمبر اسلام کو کے نور کو 70 حجابات سے گزارا گیا، اس کے بعد پیغمبر اسلام کے وجود کو زیور وجود عطا کیا گیا ہے۔ اتنی تیاری کے ساتھ پیغمبر کے نور کی خلقت کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس زمین پر اتار دیا۔ امام نے فرمایا میں آدم سے 14,000 سال پہلے، بعد روایتوں 24,000 سال پہلے میں خلق کر دیا گیا تھا۔ کیوں زمین پر اتارا گیا؟ اس لیے زمین پر پہنچو چاہتا، اس لیے زمین پر اتارا گیا تاکہ اس صراط مستقیم کی ہدایت کی جا سکے، انسان کو انسان بنایا جا سکے۔ آل محمد انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ کیسے؟ کہ اتنی بلندی سے زمین پر اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتنی بلندی سے زمین پر اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر موقع پر ہادی کی ضرورت ہے، ہر موقع پر رہنما کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے پاس رہنما اور ہادی نہیں ہوگا یہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اس لیے کہ جب امام کی خدمت میں، پانچوں امام کی خدمت میں جب جناب جابر آئے تو ان سے پہلے ایک صحابی آیا، بصرے سے پہنچا، اس نے کہا فرزند رسول، میں کسی بھی بس میں جاتا ہوں تو اپنے علم کے تمام معلومات کے ذریعے سے اور اپنے علم اور کمال کے ذریعے سے پوری بزم کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہوں۔ میں کسی کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتا، میں کسی کے سامنے پریشان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کی بزم پر اس چوکھٹ پہ آتا ہوں تو میرا وجود لرزنے لگتا ہے۔ اے فرزند رسول، اس چوکھٹ کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اَأَنْتَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ، کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں ہو؟ کہا نہیں جانتا۔ کہ یہ وہی چوکھٹ جس کے لیے قرآن نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، جس کے اوپر اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اس کے نام کا ورد کیا جائے، جس کی دیواروں کو بلند کرنے کا حکم
اللہ نے دیا ہے اور جس کے اندر اللہ نے اپنے اجازت سے اس گھر میں چراغ کو روشن کیا، یہ وہی چوکھٹ ہے جس پر صبح و شام اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ تم جانتے ہو یہ دروازہ کس کا دروازہ ہے؟ یہ کسی اور کا دروازہ نہیں ہے، یہ آل محمد کا دروازہ ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ یہاں بیوت سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہاں بیوت سے مراد انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر اس شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا، اشارہ کرتے ہوئے امیر مومنین کے دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہا، یا رسول اللہ کیا ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نام ہے من افضلھا، ہاں یہ انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ترین گھر ہے۔ کیوں افضل ترین گھر کہا؟ اس کی تفسیر تب سمجھ میں آئی جب آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے پیغمبر نے فرمایا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، کل تم آنے کے بعد آدم کی چوکھٹ نہ ڈھونڈنا، ابراہیم کی چوکھٹ نہ ڈھونڈنا، جناب موسیٰ کا دروازہ نہ تلاش کرنا، یہی جناب موسیٰ کا دروازہ ہے، یہی جناب نوح کا گھر ہے، وہی جناب ابراہیم کا گھر ہے۔ یہ گھر وہ ہے جہاں پر رسالت گری اور نبوت کو تیار کیا جاتا ہے، جہاں نبوتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، یہ وہی دروازہ ہے۔ جہاں رسالتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، یہ وہی دروازہ ہے۔ جو اس دروازے سے ہٹ جائے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب جابر نے پوچھا، میں خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں میرے مولا، اگر ہم سجدوں پہ سجدے کریں اور آپ کے محبت کی بنا پر جو اللہ نے ہمارے دل میں شمع روشن کی ہے ولایت کی، جتنا شکر کریں کم ہے، کم از کم اللہ نے آپ کی محبت اور ولایت کے ذریعے سے اتنی تمیز دی کہ حق و باطل کو ہم پہچان سکے، کون دوست ہے کون دشمن ہے پہچان سکے۔ جناب جابر سے امام نے پوچھا، جابر معرفت رکھتے ہو؟ امام نے کہا، جیسے ہی پوچھا کہ معرفت رکھتے ہو، جناب جابر نے کہا مولا جتنا آپ سے سیکھا اتنی تو معرفت تو رکھتا ہوں۔ امام نے جیسے ہی فرمایا کہ تم معرفت کو کتنا جانتے ہو، جناب جابر پریشان ہو گئے۔ امام نے فرمایا معرفت کے 7 دروازے ہیں، اے جابر معرفت اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو معرفت کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلا دروازہ اثبات التوحید، دوسرا دروازہ معرفت المعانی، معرفت الابواب، معرفت الانام، معرفت الارکان، معرفت النقبہ، معرفت النجبہ۔ ان سارے دروازوں کو پہچان کر کے جب تم اس مرحلے میں آؤ گے تب تم کامل المومنین کہلاؤ گے۔ تمہارا ایمان کامل الایمان انسان تب ہوگا جب ان معرفت کے تمام دروازوں سے تمام مراحل سے گزر کے اس منزل تک آئے گا۔ جناب جابر خاموش ہو گئے، مولا میں معرفت اثبات توحید کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اثبات توحید کا مطلب یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اثبات توحید کا مطلب یہ ہے، وہابیوں نے جو جملے صرف لا الہ الا اللہ نہیں، امام نے فرمایا اثبات توحید کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا خداوند عالم کو ازل سے ابد تک مالک مختار ماننا اور قادر مطلق تسلیم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ معانی کے اوپر اعتقاد رکھنا۔ مولا معانی کا مطلب کیا ہے؟ معانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر صفت کے درمیان آل محمد کے بطور ترجمان قبول کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جناب جابر نے پوچھا مولا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر صفت کا مظہر ہم کو بنایا ہے، کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں ہے جو ہمارے بغیر پہچانی جائے۔ ہمارے جد نے یہی فرمایا بنا عرف اللہ، ہم آل محمد ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا۔ بنا عرف اللہ، ہم آل محمد ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، وہ اللہ نے اس کے درمیان ہم کو رکھا ہے۔ اے جابر اس بات توحید کا مطلب یہ ہے جو اللہ الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے اور علی ولی اللہ کہے، اس کو مکمل طور سے اگر کوئی قبول کرتا ہے تب جا کر کے توحید کے مرحلے کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی ایک کلمے کو چھوڑ دیا تو سب کچھ مکمل ہو سکتا ہے لیکن کلمہ توحید مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد
علیہ السلام کو اس لیے تاکہ توحید کا جو مرحلہ توحید ہے اس کو مکمل طور سے ثابت کیا جا سکے. اس بات توحید تب ہوگی جب آل محمد علیہ السلام سے توحید کے مفہوم کو سمجھا جائے. اس لیے آل محمد کو اتارا ہی اس لیے گیا, ورنہ صوفیوں کی طرح اگر کوئی تنہا اہل بیت کو چھوڑ کر کے توحید کو پہچاننے جائے گا تو توحید کے گہرے سمندر میں غائب ہو جائے گا. نہ توحید پہچانی جائے گی نہ مفہوم توحید پہچانی جائے گی. یا تو ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے یا جبر و تفویض کے قائل ہو جائیں گے, ہم کو کوئی مرحلہ نہیں ملے گا. آل محمد نے بتایا ہے کہ ہم کو کیسے توحید قبول کرنا ہے. آسمان سے زمین پر اتارا ہی اس لیے گیا جیسا ایک بڑا پرندہ آسمان کی بلندیوں پر اترنے والا بڑا پرندہ آسمان کی اس فضا میں پرواز کر رہا تھا, لیکن اترا اس لیے کہ جو گھونسلے میں چھوٹا پرندہ ہے اس کو بھی تربیت دی جائے اور جس عروج پر ہم اڑ رہے تھے اسی عروج پر اس کو اڑایا جا سکے. توجہ چاہتا ہوں, اسی عروج پر اس کو اڑایا جا سکے. لیکن عزیزان گرامی, عروج پر اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک دم سے اترتا ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ نہیں. بڑا پرندہ گھونسلے میں اترتا ہے, پہلے دانا چگاتا ہے, اس کے بازوؤں کو مضبوط کرتا ہے, غذا کے ذریعے سے اس کو تناور کرتا ہے اور اس کو جب مضبوط کر لیتا ہے تو کبھی اس ڈال پر کبھی اس ڈال پر کبھی اس ٹہنی پر کبھی اس ٹہنی پر جاتا ہے تاکہ اس کو نشیب و فراز کا اندازہ ہوتا رہے. چاہتا ہوں نشیب و فراز کا اندازہ ہوتا رہے. اگر ایک دم سے اڑنا چاہے گا تو زمین کی کھائی میں جا گرے گا جہاں سے اٹھنے کی سکت نہیں پیدا کی جا سکتی. لہذا کسی کو اگر ترقی چاہیے ہے تو تدریجاً ترقی تلاش کرے, ایک دم سے ترقی نہیں ہو سکتی. ایک دم سے کوئی ترقی کرنا چاہے گا تو زمین کی کھائی میں چلا جائے گا, اور جب زمین کی کھائی میں چلا جائے گا تب اسے اڑنے کی سکت نہیں پیدا ہوگی. عزیزان گرامی, پھر اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتا ہے. اب وہ تدریجاً آہستہ آہستہ اڑاتا ہوا اس منزل پر لے جاتا ہے جس منزل پر خود اڑ رہا تھا. عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں, اس منزل پر لے جاتا ہے جس منزل پر خود اڑ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا پرندہ اتنا تو جانتا ہوتی ہے ترقی پائیدار اس وقت ہوگی جب تدریجاً ترقی کی جائے. ہمارے یہاں بھی مرحلہ اسی لیے رکھا گیا ہے. تمہید پڑھیے, مقدمات پڑھیے, سطوح پڑھیے, سطوح اولیاء پڑھیے. ڈائریکٹ پیسے خارج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مباشرتاً ویسے خارج میں چلے گئے تو نہ تمہید سمجھ میں آنے والی ہے, نہ مقدمات کا مرحلہ طے ہوگا, نہ جو ہے سطوح اولیاء کو پہچانا جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ تمام مراحل کو طے کر کے اب جو انسان پائیدار ہوگا تو اتنا پائیدار ہوگا اس مانوی طرف کی جانب بڑھے گا. توجہ چاہتا ہوں, جو ایک چھوٹا سا دانہ جب زمین کی تہوں میں دھس گیا, اب اپنے وجود کو جب باہر کرتا ہے تو زمین کے تہوں کو پھاڑ کر کے جب آیا تو وہ تناور درخت کا, اب طوفان چلتے رہیں, ہوائیں آتی رہیں, اس کے درخت کو پھاڑ نہیں سکتی ہیں. ترقی جو ہے اس کو ہمارے ایک استاد نے فرمایا تھا, شاید جو نجف ہاؤس کے طلباء ہیں ان کو معلوم ہے, ماہر نفسیات ایک ڈاکٹر ہے, اس نے کہا تھا کہ تعلیم میں شارٹ کٹ نہیں ہے. جس نے تعلیم میں شارٹ کٹ تلاش کیا وہ غائب ہو جائے گا. ہر مرحلے میں تو ایک دن میں کروڑپتی بنا جا سکتا ہے, ایک گھنٹے میں عالم نہیں بنا جا سکتا. یہ اور بات ہے کہ آل محمد علیہ السلام کا کرم ہو جائے, لیکن کرم ہونے کے لیے ظرف کو وسیع کیا. تو عزیزان گرامی, اہل بیت کا راستہ بہت عظیم راستہ ہے. یہی صراط مستقیم, یہی وہ عظیم راستہ ہے جہاں پر تمام چھوٹے چھوٹے راستوں کو جوڑ دیا گیا. ہر راستے کا اختتام آل محمد کے راستے پر ہے. چاہے جتنے بھی راستے عمل کے اعتبار سے پائے جاتے ہیں وہ سارے راستے اس پر ہیں. اس لیے اس چھوٹا بڑا پرندہ چھوٹے پرندے کے پاس آیا تھا تاکہ اس بلندی پر لے جائے جس بلندی پر ہم ہیں. عزیزان گرامی, اب یہ چھوٹا پرندہ, توجہ چاہتا ہوں, اگر اس میں کئی پرندے ہوں اور سارے پرندے اس گھونسلے کے اندر موجود ہیں, لیکن کمین گاہ میں بیٹھا ہوا شکاری ایک پتھر اٹھاتا ہے اور ایک پتھر سے ایک پرندے کا بازو توڑ دیتا ہے, ایک پرندے کا بازو توڑ دیتا ہے, ایک بچے کا بازو توڑ دیتا ہے. اب لاکھ بڑا پرندہ کوشش کرے
لیکن یہ اڑ نہیں سکتا، یہ اڑ نہیں سکتا۔ اس کا مطلب اس بڑے پرندے کے اڑانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس چھوٹے پرندے کے کمال میں کمی ہو گئی۔ قابل بھی تو اس لائق ہو کہ قبول کر سکے، مؤثر کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت تو ہو۔ مؤثر میں اثر ہے لیکن اس کے اندر قابلیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، امت پیغمبر نے اپنی امت کے گھونسلے میں بہت سے مسلحوں کو چھوڑا تھا، بہت سے مسلحوں کو چھوڑا تھا۔ سقیفہ زادوں نے کمین گاہ میں رہ کر کے امت کے ایک دھڑے کو زخمی کر دیا، لیکن جس دھڑے نے آل محمد کے راستے کو اختیار کیا اس کا بازو بھی مضبوط تھا، اس کے راستے بھی معین تھے۔ وہ آل محمد کے ساتھ اڑتے چلے گئے، ان میں کوئی سلمان بنا، کوئی بوذر بنا، کوئی مقداد بنا۔ لیکن جن کا بازو ٹوٹ گیا تھا، ایک دھڑا ختم ہو چکا تھا، ان کو لاکھ حدیثیں سنائی جا رہی تھی، لاکھ پیغامات دیے جا رہے تھے، آیتوں پہ آیتیں، حدیثوں پہ حدیثیں، روایتوں پہ روایتیں، اقوال پیغمبر، اقوال خدا سنائے جا رہے تھے، ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب مؤثر میں کمی نہیں تھی، امت پیغمبر کے دھڑے میں کمی پیدا ہو گئی تھی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لہذا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے کو پہچانیں۔ تو امام نے فرمایا صراط مستقیم سے مراد اہل بیت کا راستہ، صراط مستقیم سے مراد آل محمد کا راستہ، بس آخری مرحلے میں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے غدیر کے موقع پر اس آسمانی راستے کو بلند کر کے دکھا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، جن کو تم تلاش کر رہے ہو، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب تک یہ ترجمہ کرو گے؟ دکھا دے، دکھا دے۔ رسول نے سنا بھی دیا، رسول نے دکھا بھی دیا، تم نے نہیں پہچانا ہے، تم میں وہ سکت نہیں تھی کہ تم پہچان سکو۔ عزیزان گرامی، یا ایھا الرسول بلغ، ایھا الرسول کہ اللہ نے بتا دیا ایک منصب کا یہ سرکاری پیغام ہے، اور جو سرکاری پیغام ہوتا ہے اس کے خلاف جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے سرکاری پیغام سنایا بھی، اور اللہ نے سرکاری پیغام کے انکار کرنے والے کو سزا بھی سنا دی کہ ہر سزا کی زندگی تو ہو سکتی ہے، ولایت آل محمد کے سزا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ولایت آل محمد کے انکار کرنے والے کو پتھر مار کے بتا دیا سزائے ولایت آل محمد کے سوائے موت کے کوئی سزا نہیں۔ منکر ولایت کی سزا موت ہے، اس کو زمین بوس کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، بس آخری فقرہ، مباہلہ ہمارے سامنے، ہر مقام پر اللہ نے رہنمائی کے لیے آل محمد کو رکھا ہے۔ کوئی روح اسلام کا ایسا نہیں ہے جس کی شاہراہوں پر آل محمد کی ولایت کو نہیں رکھا گیا۔ جس نے اہل بیت کسی بھی مرحلے میں، چھوٹی بات ہو، بڑی بات ہو، دعا ہو، کسی مسئلے میں اگر آل محمد سے توسل نہیں کیا گیا تو انسان اس اندھیری بھری دنیا میں گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، اور نہ اپنا مقصد پا سکے گا، نہ اپنے مقصد کو تکمیل دے سکے گا۔ جس کو جس مرحلے میں اس بلندی تک جانا ہے، آل محمد علیہ السلام کا سہارا لینا پڑے گا۔ بس آخری بات، مباہلہ، ہر مقام پر اہل بیت کو اللہ نے رئیسی حیثیت عطا کی، مرکزی حیثیت عطا کی، بلکہ مرکزی حیثیت ہی نہیں بلکہ دین کا ستون قرار دیا۔ کیا ہوا؟ پیغمبر اسلام کسی کو نہیں لے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو۔ آپ مباہلہ سنتے رہتے، اس پر نہیں جانا۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے؟ اور بھی لفظیں ہیں اس کے مقابل میں آ سکتی تھی۔ کسی بھی جنگ، کسی مارکے کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوئی۔ ان پادریوں کے مقابل میں اللہ نے استعمال کر دیا۔ اس کا مطلب کچھ الگ سے یہ مرحلہ ہے، یہ جنگ اور یہ مارکہ کوئی بہت منفرد مارکہ ہے۔ تو مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ مباہلہ ہے بہل سے۔ بہل کا مطلب کیا ہے؟ بہل کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے دو بچے ہوتے ہیں، یا اونٹ پالنے والے دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اونٹ کے
گردن میں رسی ڈال دیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی سے صبح جو دودھ ہوگا وہ خود استفادہ کریں گے، شام کو اس بچے کو چھوڑ دیں گے، وہ بچہ استفادہ کرے گا۔ کچھ لوگ ذرا فیاض قسم کے ہوتے ہیں، وہ اونٹنی کے دودھ کو استعمال نہیں کرتے، بچے کے گردن میں رسی نہیں ڈالتے، چھوڑ دیتے، جاؤ جب چاہے پی لو، اب وہ آزاد ہے، وہ آزاد جب چاہے استعمال کرے۔ تو یہ جو آزاد جانور ہے اس کو کہا جاتا ہے باہل، توجہ چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے باہل۔ آج مباہلے میں کیا ہونا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا انسان۔ ترک، لعن کے معنی ترک، ترک کے معنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہی ہے نا؟ یعنی آج جو اللہ کی بارگاہ میں جس کی دعا جس کے لیے قبول ہوگی وہ باہر ٹھہرے گا، یعنی اللہ سے اس کا رشتہ ختم، سوشل بائیکاٹ جس کو کہا جائے، آج اس کا سارا رشتہ پروردگار عالم سے ختم کر دیا جائے، اس کو باہر کہا جاتا ہے۔ اور گردن میں رسی باندھنے کا بڑا فائدہ ہے، توجہ، بس آخری بات ہے، گردن میں رسی باندھنے کا بڑا فائدہ۔ باہل کا مطلب یہ ہے آزاد، جس کی گردن میں رسی نہ ہو۔ جس کی گردن میں رسی ہوتی ہے اس پہچان ہے، پہچان یہ ہے کہ جس کی گردن میں رسی ہوتی ہے وہ رسی بتاتی ہے یہ اہلی ہے، اور جس کی گردن میں رسی نہیں بتاتا یہ وحشی ہے۔ جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اہلی جانور، کچھ وحشی جانور۔ اہلی جانور کے گردن میں رسی ہوتی ہے، وحشی جانور کے گردن میں رسی نہیں ہوتی۔ اہلی جانور کے گردن میں رسی اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ بتایا جا سکے اس کا کوئی وارث ہے، یہ لاوارث نہیں ہے۔ اس کا کوئی وارث ہے، یہ لاوارث نہیں ہے۔ جس کی گردن میں رسی نہیں ہوتی اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لاوارثوں کا معاملہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے مقابل میں جو ٹھہرے گا وہ باہل کہلائے گا۔ باہل لاوارث کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی مراعی نہ ہو، جس کا کوئی رعایت کرنے والا نہ ہو، نہیں جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔ ہماری گردنوں میں غدیر سے ولایت کا قلادہ ڈال کے بتا دیا ان کا وارث بھی موجود ہے، یہ اہلی لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ نہیں ہیں۔ جن کے یہاں ولایت کا قلادہ موجود نہیں ہے وہ اسی باہل جانور کی طرح موجود ہے، جن کا وارث تو خود تو موجود ہے لیکن ان کا وارث کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باہل کا مطلب ہی ہے کہ آزاد چھوڑ دیا گیا، ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کا وارث موجود ہے، اور وارث کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ توجہ چاہیے، سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غلابان جب اپنے غلے کو لے کر کے جاتا ہے اور پہاڑیوں کے گودیے میں اتر جاتا ہے تو بکریاں بکھر جاتی ہیں، جانور بکھر جاتے ہیں، ریوڑ بکھر جاتا ہے، لیکن جب شام کو لینے آتا ہے تو یہ سارے جانور اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی ہم بکھرے ہوئے ہیں، مختلف انجمنوں میں تقسیم ہیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی وارث پردے غیب میں ہے۔ آنے والا جیسے ہی آواز کا جال ہے وَزَحْقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ سارے گروہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ لہذا نہ ہماری وراثت پر شک کیا جائے نہ ہماری ولایت پر شک کیا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت کا راستہ صراط مستقیم، پیغمبر اسلام نے غدیر میں اسی راستے کی رہنمائی کر دی۔ یہی لوگ ہیں جن کے ہاں ولایت پائی جاتی ہے، یہی نجات یافتہ ہیں، یہی شیعہ ہیں، اور ان کے ہاں وہ مرحلہ ہے کہ جو خدا بند عالم کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ یہ ایسے راستے پر گامزن ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں اپنی بات کو تمام کر سکوں۔ اہل بیت علیہ السلام کا بڑا راستہ، اور اس راستے کی رہنمائی علماء کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اس راستے کی رہنمائی علماء کر رہے ہیں۔ پرچم علم، پرچم اسلام اس وقت علماء کے ہاتھ میں، ان کی نگہبانی کرنے کے لیے امام موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بزرگ نے فرمایا بغیر بلا تمہید، میں کربلا میں تھا، اور کربلا میں جب میں پہنچا زیارت کرنے کے لیے امام کے زری کے پاس پہنچا تو کسی نے کہا کہ زیارت سے فارغ ہو جاؤ، علامہ مجلسی درس دے رہے ہیں۔
اس درس میں شرکت کرنا. انہوں نے کہا میں نے زیارت کیا, علامہ مجلسی کے درس میں آ کر کے بیٹھ گیا. سینکڑوں کی تعداد میں طلباء, علماء, افاضل موجود تھے اور مومنین الگ سے ان کے درس کو سن رہے تھے. اتنے میں شیخ نے اپنا درس, علامہ نے اپنا درس روکا اور روکنے کے بعد مصائب شروع کرنا چاہا. ایک پردے سے خاتون ظاہر ہوئی اور اس نے آ کر کے علامہ سے کہا کہ شہزادی کا ایک پیغام ہے. مالی سلطان میں روایت موجود ہے کہ بی بی معصومہ نے فرمایا کہ آج علامہ سے کہو میرے بیٹے کی رخصتی کو پڑھے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمام مصائب ایک طرف, مظلوم کربلا کی رخصتی ایک طرف. شہزادی نے اس خواہش کے ذریعے سے بتا دیا کہ جو سنگینی, جو سختی, جو مشکل مظلوم کربلا کے رخصت ہونے میں تھی وہ کسی اور کے لیے نہیں. اس کو ہم بخوبی محسوس کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم سب مسافر ہیں. ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے گھر کے مائیں بہنیں, ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے, ہر ایک آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے, جبکہ معلوم ہے سفر کربلا کا ہے, سفر نجف اشرف کا ہے, سفر علم کے حصول کا ہے. کوئی جناب زینب سے پوچھے, جب مظلوم کربلا نے در خیمہ پر آ کر ایک جملہ فرمایا, زینب کہاں ہو, ام رباب کہاں ہو, ام لیلا کہاں ہو, میری لیتے جگر بیٹی سکینہ کہاں ہو, تمہارا بابا رخصت ہونے کے لیے آئے. تمام بیویوں نے حلقہ بنا لیا, مظلوم کربلا کو پھیر لیا. جناب زینب نے فرمایا اے بھیا واقعی آپ رخصت ہونے کے لیے آئے. کہاں اللہ کو یہی منظور ہے بہن, کیا نانا نے نہیں بتایا تھا. جناب سکینہ نے دامن آ کے پکڑ لیا, بابا آپ کیا فرما رہے ہیں. جناب امام حسین نے سینے سے لگایا, جناب سکینہ کو پیار کیا. ایسے عالم میں چھوٹے بچے کیا کہتے سنیے گا. جناب سکینہ نے فرمایا بابا ایک کام کیجئے, مجھے مدینے پہنچا دیجئے. مظلوم کربلا رونے لگے اس جملے پر. جناب سکینہ کو تسلی تھی کہ بیٹا اگر ممکن ہوتا تو میں تجھے ضرور پہنچا دیتا. جناب زینب بہت رو رہی تھی. امام حسین نے کہا بہن زینب آپ کیوں رو رہی, اتنا زیادہ رونے کی ضرورت کیا, آپ کو تو معلوم ہے بابا نے آپ کو بتایا تھا, مادر گرامی نے اس رخصتی کی خبر دی تھی, جاؤ میرے لیے وہ لباس لے آؤ جس کو میری ماں نے میرے لیے رکھا ہے. جناب زینب نے فرمایا بھیا لباس کیا کرو گے. کہا میں مقتل میں غریب ہو جاؤں گا, لاؤ وہ لباس مجھے دے دو. جناب زینب لباس لے کر کے آئیں, زاروں قطار رونے لگی. جناب زینب سے فرمایا اے میری بہن زینب اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے. سنیے جناب زینب نے جملہ کیا فرمایا, بھیا مجھے اس وقت رو لینے دو, اس لیے کہ تمہارے بعد زینب نہیں روئے گی. بہن زینب کیوں نہیں رو گی, کہ اس لیے کہ جب بچوں کو تسلی دوں گی تو اپنے آنسوؤں کو پوچھنا پڑے گا. جب بیوہ عورتوں کو ہم ماتم کرنے کے لیے آمادہ کریں گے, ان کی آزاداری پر انہیں پرسہ دینا پڑے گا. اے میرے بھیا مجھے اپنے آپ کے غم میں اس قدر رو لینے دو تاکہ میرا دل بھر آئے. اب اس کے بعد مجھے کربلا سے مدینے کا رونا نصیب نہیں ہوگا. گھٹ گھٹ کے زینب ایک ایک ظلم کو سہے گی. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو فرمایا اے میری بہن زینب خدا حافظ. اللہ اکبر. جناب زینب نے دوسری روایت ایک مرتبہ فرمایا بھیا کربلا میں مظلوم کربلا کی, اے میرے بھیا تمہاری 7 بہنیں ہیں, ایک حلقہ ہم مناتے ہیں, اس حلقے سے گزر جاؤ. اللہ اکبر. بہنوں نے حلقہ بنایا, مظلوم کربلا حلقے سے گزرنا چاہتے ہیں. کسی نے دامن پکڑا, کسی نے ابا پکڑ لی. مظلوم کربلا کا کام مجھ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو. اللہ اکبر. اسی اسنا میں جناب سکینہ نے دامن پکڑ لیا. میرے بابا اگر بہنوں سے خدا حافظ کر لیا تو مجھ جیسی سکینہ کو خدا حافظ کر دیجئے. اللہ اکبر. سکینہ کو کلیجے سے لگایا. علماء کا بیان ہے کہ جناب سکینہ نے فرمایا اے میرے بابا آخری وقت ہے, اب اس کے بعد اب واپس نہ آئیے گا. ایک
ایک جملہ سن لیجئے، اے میرے بابا میں چاہتی ہوں کہ آخری وقت مجھے اپنے سینے پر لٹا لو بابا، اب اس کے بعد کوئی تمنا کوئی خواہش نہیں ہے بابا۔ مظلوم کربلا جلتی زمین پر لیٹے، صدر امام پر جناب سکینہ آئی، تھوڑی دیر کے بعد دامن کو جھوڑا بی بی کھڑی ہوئی۔ میں کہوں گا شہزادی اس مقتل کے ہنگام میں نیند نہیں آتی، آپ نے اپنے بابا کو زحمت کیوں دی؟ شاید یتیمہ جواب دے ذاکر تجھے کیا پتا، مجھے بھی معلوم ہے کہ ایسے ہنگام میں نیند تو نہیں آتی۔ ارے میں نے دیکھا میرا بابا صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے تھک گیا تھا، پیاس کا غلبہ اتنا ہے کہ سینے کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھی، میرے بابا کو دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بہانہ تلاش کیا، میرے پیار کے بہانے میرا بابا تھوڑی دیر آرام کر لے۔ اجرکم اللہ۔ مظلوم کربلا مقتل میں آئے اور وہ وقت بھی آ گیا، امام زمین پر آ گئے۔ جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ گھوڑے نے طواف کرنا شروع کیا اور اپنی ٹاپوں سے 22 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور اس نے ایک مرتبہ چاہا اپنے گھٹنے کو ٹیکا، مظلوم کربلا کو اشارہ کیا، مولا میری پشت پر سوار ہو جائیے، آپ کی بہن زینب انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مظلوم امام سے اٹھانا گیا، اس نے اپنی زبان سے لجام کو پکڑا، امام کے دستے مبارک پر رکھا اور اپنی زبان بے زمانی سے اشارہ کیا، مولا اب تو ہم نے لجام رکھ دیا، اب تو کھڑے ہو جائیے۔ اب بھی جب کھڑے نہ ہوئے تو امام کے مرتب پیشانی سے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا اور جا کے جناب زینب کو بتا دیا۔ ادھر جناب زینب باہر آئی اور اب مرتبہ امام کے قریب آگے کھڑی ہوئی۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے بغور اپنے بھائی کو دیکھا، دیکھنے پر فرمایا انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو، کیا تم ہی میری ماں کے لختے جگر ہو؟ اے میرے بھائیا تم پہچانے نہیں جا رہے ہو۔ اسی اسنا میں حسین تک آواز آئی، اے میری بہن زینب میری زخموں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ مقتل سے مرتبہ خیمے کی جانب پلٹ جائیے، اب آپ کا امتحان شروع ہو رہا۔ ابھی زینب مقتل سے خیمے آئی تھی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزہ اچھلا، آواز دی اللہ قتل الحسین بکربلا۔ ایک مرتبہ امام سجاد غصے فاقہ ہوا، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، ارے میں بے باپ کے ہو گیا، آپ بن بھائی کے ہو گئی۔ نو کے نیزہ بسر حسین دیکھا، زاروں قطار رو کے فرمائے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول۔ سيعلم الذين ظلموا ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أين حتى تسكن مرضقات وتمتع فيها طويلا بارك الله محمد وعلى محمد كما اسم متصل بعد قبول فرما پروردگار شیعان حضر کر رہا جہاں میں جان عزت آبری کی حفاظت فرما، علماء کرام ہمارا کے نظام کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہم کو جہد آل محمد علیہ السلام میں چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہم جو بیمار ہوں شفائے کامل عاجل عنایت فرما، پروردگار اس وبا سے دنیا کو امن نجات سکون عنایت فرما، پروردگار جن مرحوم کی منجو سے ایسا رسوا پر ان کے درجات بلند فرما، ان کے تمام گناہوں کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، پس معاملان کو صبر جمیل عنایت فرما، حاضرین کی شرعی حاجت و قبول فرما، بہترین دعا تیری بارگاہ میں امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی فوت ظفر